آپ سے پہلے تو میں یہ چیز کہوں گا کہ امت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ یہ ان کا یہ موقف ہے. میرا موقف کو چھوڑ دیں, امت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ان کا یہ موقف ہے کہ یہ صرف اللہ سے مدد ہے. آپ اس کو کیسے ڈینائی کریں گے؟ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ میں اس کو ڈینائی کروں گا؟ میں تو اس موقف کا 100% حامی ہوں کہ مدد تو صرف مانگتے ہی اللہ سے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. حقیقی معنوں میں صرف اللہ کی ذات مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا, اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اب آگے بات کو سنیں کہ آپ کبھی بیمار ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ڈاکٹر سے ہم دوائی لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ڈاکٹر کو تو کبھی نہیں, ڈاکٹر کے بارے میں کبھی یہ رائے رکھی ہے ہم نے؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر شفا دینے والا ہے؟ نہیں نہ کہتے. اللہ کی ذات ہے شفا دینے والا, ڈاکٹر ایک ذریعہ بن گیا. سمجھ آئیے؟ اچھا, اگر کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا, ذریعہ بھی نہیں اپناؤں گا, اللہ چونکہ مجھے شفا دینے والا لہٰذا میں گھر بیٹھا ہوں, اللہ مجھے شفا دے, جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ ہر بیماری اور ہر شفا صرف اللہ کی طرف سے ہے. تو بتائیے کہ کیا اس کو شفا ہوگی؟ کینسر ہے تو آپریشن نہیں کروائے گا, دوڑ بھاگ نہیں کرے گا, جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے اپنائے ہیں ان ذرائع کو اڈاپٹ نہیں کرے گا تو مر جائے گا نا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. چونکہ اللہ کی شان وہ صحت دینے کی شان اپنی جگہ پر ہے, اس کا قادر مطلق ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس نے اپنے اس قادر مطلق ہونے کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی ہادی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. حقیقی معنوں میں کوئی بھی, رسول اللہ بھی ہادی نہیں ہے, جی. مگر کیا اللہ آپ کے پاس آیا ہدایت دینے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظم, یہ اس دنیا میں ہر چیز کا ایک نظم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نظم کے تحت ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اصلاً صرف اللہ سے ہی دعا ہے اور مدد ہے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی سے یوں مدد مانگتا ہے کہ یہ میری مدد کرنے پر قادر ہے, وہ تو مشرک ہو جائے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہمیں, میں ابھی آپ سے مدد مانگوں کسی معاملے میں, فیضان صاحب سے, ان سے مدد مانگوں, تو یہ مدد بطریق وسیلہ ہوتی ہے کہ یار مدد اصل تو اللہ ہی کرنے والا ہے, لیکن تمہارے ذریعہ وہ میری مشکل حل کرنا چاہتا ہے تو کر دو. اس کلیئرٹی کے ساتھ یہ تصور شرک نہیں ہے. اب ذہن میں رکھ لیں, جہاں یہ کلیئرٹی نہیں ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو مانگ رہے ہیں, صاحب قبر کو مانگ رہے ہیں, فلاں کو مانگ رہے ہیں, ایون کہ کوئی ڈاکٹر کو کہتا ہے جی نہیں ایو میں نے شفا دینا, مشرک ہو جائے گا. اس پر کیا اعتراض ہے آپ کا؟ جی سوری. اچھا, اس پر اب آپ اعتراض کریں. میں 3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو ایک چیز میں کلیئر کر دوں, میں کہا بھی نہیں اور کہوں گا بھی نہیں, میرا یہ خیال ہے انلیس کوئی نئی انفارمیشن مجھے ملتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے, یعنی کہ بریلوی مکتب فکر کے اندر یہ اولیاء کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان سے مدد مانگنا, ان کے مزاروں پہ جانا, میں نے اس کو شرک کہا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ شرک نہیں ہے, لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ یہ شرک ہے. ہاں ناجائز ضرور سمجھتا ہوں, لیکن میں اتنا اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا کہ میں شرک کا فتویٰ لگاؤں. باقی جو چیز ہے, آپ نے 2 باتیں کی ہیں کہ ایک تو ڈاکٹر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, پہلے تو اس کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں کہ جو ڈاکٹر کے پاس جب بندہ جاتا ہے اور اس کو ایک ذریعہ بناتا ہے شفا کا, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ 8 ارب لوگ جو ہیں دنیا کے اندر, ان کا جب بھی یہ معاملات ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جب بھی کسی کو شفا چاہیے ہوتی ہے, کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے, تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہر فیلڈ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر سامنے ظاہر ہوتا ہے, ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے. اسباب کی دنیا کے اندر ڈاکٹر ایک سبب بن جاتا ہے. ایک شخص جو مر چکا ہے, جو فوت ہو چکا ہے, آپ اس کو یہ چیز آپ نے کہاں سے لے لی کہ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کر دے فریاد پوری, اور آپ نے یہ کہاں سے یہ چیز ڈرائیو کی ہے کہ وہ ہماری بات سن سکتے ہیں, اور نہ کہ صرف سن سکتے ہیں. پہلی تو یہ چیز کہ اگر ہماری بات ایسے بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں, یعنی کہ سب کی سن رہے ہیں, یا سب مریدوں کی, جس طرح بھی آپ کا تصور ہے. ایک تو ہماری چیز سن سکتے ہیں, اس کے بعد سن کر اس کو ہماری حاجت پوری کرنے کے اوپر قادر بھی ہیں اللہ کی طرف سے. یہی ہے نا آپ کا موقف. تو پہلی تو اس چیز پر مجھے بتا دیں کہ ظاہری اسباب میں ڈاکٹر آ جاتا ہے, وہ ظاہری اسباب کے اندر نہیں آتے. باقی میں اس کو شرک نہیں, میں نہیں کہتا, ناجائز ضرور. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ یا شرک ہوگا یا جائز ہوگا, درمیانہ رستہ تو اس پہ ہو نہیں سکتا نا. پھر آپ کیا, آپ نے اپنی سٹینڈنگ کیا لیں گے؟
اچھا، اب آپ نے جو بات کی ہے، اب ذرا غور، تو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں. پہلی بات آپ نے کہا کہ 8 ارب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے. تو اگر یہ آپ کی یہ دلیل مان لی جائے تو مسلمان اگر اس وقت 2-2.5 ارب ہیں تو اس میں سے 1.25 ارب تو مزارات پر جا کے مانگنے کو درست سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اس کو بھی درست مان لیں. تو وہ تو کوئی درست کی نہیں ہوئی. 8 ارب کی دلیل ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. جاتے ہیں ڈاکٹر کے ذریعے شفا ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اس کی حیثیت تو متعین کرنی ہے نا. وہ ڈاکٹر کون ہے؟ کوئی تو حیثیت ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اصل شفا دینے والا نہیں ہے. منون یہی بزرگوں کے بارے میں بات ہے کہ وہ بظاہر راست کچھ دینے والے نہیں. اچھا، اور دوسری بات یہ سن لیں، بزرگوں سے مانگنا ہی نہیں ہے، کہ یہ تصور ہی غلط ہے. یہی تو مسکنسیپشن ہے جو بریلویوں میں پھیلی ہوئی ہے. بزرگوں سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے، بزرگوں کے واسطے سے مانگنا ہے. اللہ کے اسماء کے واسطے سے مانگیں، اللہ کی کتب کے واسطے سے مانگیں، اللہ کے بندوں کے واسطے سے مانگیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایک شخص، جب وہ پتھر والی حدیث، وہ غار میں آ گئے، پتھر بند ہو گیا، ایک شخص نے اپنے صبر کے وسیلے سے اللہ سے مانگا، باری تعالیٰ تجھے یاد ہے کہ میری کزن تھی، میری اس پر غلط نگاہ تھی، مجھے تصرف اس پر آ گیا، لیکن میں نے تیرے خوف سے اس پر سے ہاتھ پیچھے ہٹایا، میرا وہ صبر قبول ہے تو پتھر کا دروازہ کھول دے، وہ آگے سے دہانے سے ہٹ جائے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز کے ذریعے مانگو. سمجھ گئے؟ تو مانگنا اللہ سے ہے، وہ صبر ذریعہ ہو، وہ نماز ذریعہ ہو، وہ اولیاء ذریعہ ہو. جہاں تک یہ بات اولیاء سے مانگیں، یہ تو بالکل ہی لغو بات ہے ہی کوئی نہ. مانگنا اللہ سے ہے. اس پر اعتراض آپ اٹھائیں کہ جی اولیاء، آپ اگر صبر اور نماز کے ذریعے مانگ سکتے ہیں تو اولیاء اور بزرگوں کے ذریعے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ایک کنفیوژن میں اور بھی کلیئر کر دوں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بزرگوں کے ذریعے نہیں مانگتے تو اللہ دے نہیں سکتا، یہ بھی بالکل کفریہ اور حرام عقیدہ ہے. اللہ قادر ہے. آپ براہ راست مانگیں، وہ کہتا ہے جی میں سننے والا ہوں. آپ کسی کے ذریعے سے مانگیں، ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ چونکہ نیک لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ تو میرے سامنے ہیں، آپ کے گناہ آپ کے سامنے ہیں. تو ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ صالحین جنہوں نے عمریں گزاری ہیں یہ مقرب ہوں گے. تو عین ممکن ہے اگر میرا گناہ دعا کی قبولیت میں حجاب بن رہا ہے تو اس کی صالحیت دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے. دعا اللہ سے ہے، عطا اللہ نے کرنی ہے، دینا اللہ نے ہے، اور لینے دینے والا کوئی نہیں ہے درمیان میں. یہ ہے اصل تصور. اس پر آپ اعتراض کریں. اچھا، میں شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ، یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگ سکتے، تو اگر کوئی شخص، ایک بزرگ مر چکے ہیں، فار ایگزامپل عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یا غوث اعظم میری مدد کریں، یہاں بیٹھے بیٹھے میں کہتا ہوں، تو آپ کے نزدیک یہ غلط ہے؟ اب اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. مثلا میں ابھی یہاں پر آتا ہوں، میرے شیخ صاحب آتے ہیں اور میں آ کے جی ان کے پاؤں چومتا ہوں. پاؤں چومنا حرام نہیں ہے. ماں کے چومتا ہے کوئی، باپ کے چومتا ہے. اور ایک بندہ وہ جو باہر سے بیٹھا ہے، پاؤں چومتے ہوئے میرا منہ نیچے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہوا ہے. تو شریعت اس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جو عامل ہے اس کے قول معتبر ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم سجدہ کر رہے تھے یا والدہ کی تعظیم کے لیے جھک رہے تھے. وہ کہے گا کہ میں سجدہ کر رہا تھا تو وہ سجدہ ہوگا، حکم سجدے کا لگے گا. وہ کہے گا نہیں جی میں یہ کام کر رہا تھا، جو وہ کہے گا حکم وہ لگے گا. تو جو یہ پکارے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسی طرح پکارے ہو جس طرح تم سمجھتے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر شے پر کرنے پر قادر ہے؟ وہ کہے گا جی میں اس طرح پکارتا ہوں، وہ مشرک ہو جائے گا، کوئی شک والی گل نہیں. اور وہ کہے گا نہیں جی میرے ذہن میں یہ ہے. آپ دیکھیں نیت، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل نیت پر کھڑا ہے. نیت کا حکم آپ نہیں لگا سکتے یا میں نہیں لگا سکتا. نیت کا حکم وہ بندہ خود بتائے گا، بھائی میں نے اس نیت سے پکارا ہے. ورنہ ہم بدنیتی کو دروازہ کھول دیں، ہر ایک کے بارے میں خود فیصلے کریں جو اللہ نے کرنی ہے. تو ہم نیت کی بنیاد پہ چلیں گے. اور وہ کہے گا جی میں نے اس لیے پکارا ہے، میرا گمان ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے، اس کو الفاظ محتاط استعمال کرنے چاہیے تاکہ دیکھنے والا بدگمان نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھے یار تو اللہ نے چھوڑ کے بندیاں کو مانگ رہے ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے، الفاظ محتاط ہو. بدگمانی کا دروازہ بند کرنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. 2 صحابہ گزرے، انہوں نے دیکھا رسول اللہ کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں. فجر کی نماز کا وقت تھا، وہ تیزی سے گزر گئے. بدگمانی پڑ رہی تھی. رسول اللہ نے اونچی آواز سے بولا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میری زوجہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نہیں ہو سکتے، لیکن میرا حق ہے کہ میں ہر بدگمانی کا دروازہ بند کروں. تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ ہر بدگمانی کا دروازہ بند کریں. اور وہ غیر محتاط رویہ جو لوگوں کا ہے جا کے درباروں پہ مانگنے کا، یہ انہوں نے یہ چیزوں کو اتنا مس انٹرپریٹ کر دیا جس کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں. اصل چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے.
اس کی نیت سے پوچھا جائے گا. اگر وہ کہے گا جی میں مننا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اسی طرح اتنے بہ کے مدد کر سکتے ہیں جی اللہ مدد کرن تے قابل قادر, کافر ہو جائے گا, مشرک ہو جائے گا. کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. میرے خیال میں اگر اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ بلا وجہ کی بحث ہے کہ اب ہم اس کے اوپر بات کریں کہ اچھا اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے, پھر اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے. خیر میں اس کے اوپر آؤں گا کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہاں سے جائز ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے دونوں چیزوں کے اوپر بات کر لیں کہ کسی بزرگ کے وسیلے سے کہ یا اللہ یہ تیرا, میرے خیال میں یہ ایک تیرا نیک بندہ ہے تو اس کے وسیلے سے میری دعا کر, یا پھر ہم ڈائریکٹ اسی بندے سے یہ بات کریں یہ نیت رکھتے ہوئے کہ اصل میں ہم اللہ سے دعا کریں جو بھی یہ معاملات ہیں. جی یہ سب کہاں سے ثابت ہے؟ جی یہ اتنی ہزاروں حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ صحیح بخاری اٹھائیں, کتاب الدعا, صحیح بخاری کے اندر کتاب ہے کتاب الصلاۃ. صحابی آتے ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے یہ دعا کر دیں. جب ایمان لے آئے تو رسول اللہ کام ختم ہو گیا, پھر اللہ سے ڈائریکٹ مانے. وہ یہ گمان کرتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ذریعے ہماری دعا قبول ہو جائے گی, جبکہ اللہ ان کی دعا سننے میں رکاوٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو خود عمل صحابہ سب سے بڑی حجت ہے کہ وہ رسول اللہ سے آ کے دعا کرواتے. بیمار ہوتا بیٹا آ کے دعا کرواتے, سمجھ آئیے, کوئی گمراہ ہوتا آ کے دعا کرواتے. تو وہ یہ کس وجہ سے دعا کرواتے؟ کیا اللہ دور تھا؟ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب, اللہ تو قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور پھر رسول اللہ نے روکا بھی نہیں کہ بھائی میں نے تمہیں دین دینا تھا, دین پہنچ گیا, اب اللہ سے مانگو, میرے پاس کیا کرنے آتے ہو. اب آپ کہیں گے کہ رسول اللہ چونکہ ظاہراً موجود تھے اب موجود نہیں ہے. اب آ جائیں قرآن مجید میں, قرآن مجید کے اندر ہے آیت, آپ نکال کے ابھی پڑھ لیں, سورہ نساء کی آیت ہے کہ جب یہ گناہ کر لیں جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آئیں. اب جاؤ کا قرآن کی آیت ہے, اس کے اندر حیات ظاہریہ و حیات بعد از وفات کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی آیت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے, آپ کے پاس آئیں. تو اگر وفات کے بعد پاس آنے کا قرآن کی نص میں حکم ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. آپ حدیث چیک آیت نکال کے دوں, آپ کو پڑھ کے سنا دوں پوری آیت؟ ہاں میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جی, جو بندہ حافظ نہیں نہ ہوتا اس کے لیے یہ مسائل ہیں تھوڑے سے نا. ابھی دیکھ لیتے ہیں, یہ سورہ نساء کی آیت ہے. یہ آیت ہے جی سورہ نساء, فاستغفر اللہ. نیٹ نہیں چل رہا, میرے بتا دیں یہاں پر آ رہے ہیں. میں ورڈ سرچ کر رہا ہوں, فاستغفر اللہ سرچ کریں, یہ جاؤ کا سرچ کریں. آیت نمبر بتا دیجیے. آیت نمبر یاد نہیں ہے, آ رہی ہے میرا خیال ہے, آ رہی ہے. یہ آتا ہے لواجد, ہاں جی سورہ نساء آیت نمبر 64 نکال لیں. نیٹ چل گیا. وما ارسلنا, میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ دیکھ لیجیے, آپ کھولیں ساتھ, آپ کوئی بھی ترجمہ بھی کھولیں. وما ارسلنا من رسول, ہم نے رسول کو نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ, اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول کی اطاعت بھی اللہ کے حکم سے ہے. رسول اللہ تو ایک انسان بھی تو ہے نا, ایک ان کی بشری حیثیت بھی تو ہے. تو آپ جو رسول کے پیچھے چلتے ہیں وہ اس حیثیت میں چلتے ہیں کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. تو جس کی اللہ سے ایک نسبت قائم ہو جائے گی اس کا احترام بڑھتا جائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو, جاؤ کا, تو ان کی بارگاہ میں آؤ. آج بتائیں 2025 میں رسول اللہ تو موجود نہیں ہے, تو جاؤ کا کیا مطلب لیں گے؟
کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس جانا پڑے گا، ظاہر ہے۔ کیوں جانا پڑے گا؟ آگے آ گیا فاستغفر اللہ، تاکہ وہ تمہارے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ اگر رسول کو قبر میں شعور ہی نہیں ہے تو ہمارا جانا کس لیے اور رسول کا استغفار کرنا کس لیے؟ واستغفر لہم، پھر تم بھی کرو اور رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے۔ لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو تم اللہ کو بڑا توبہ کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یہ آپ کی اس کی دلیل ہو گئی۔ اگلا بتائیے۔ پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک نیا ٹاپک کھل لے گا کہ قبر میں ہماری بات سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے، تو خیر نہیں، آپ نے بھی سوال پوچھا تھا نا، میں نے اس کا جواب دیا کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ فوت ہونے کے بعد جانا، فوت ہونے والے کا ہمارے لیے دعا کرنا اور ہمارا اپنے لیے دعا کرنا، اور دونوں کی دعا کو ملا کے اللہ کا قبول کرنا، یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ اس آیت کا کوئی اور دنیا میں مفہوم بنتا ہے تو وہ مجھے بتائیے۔ پہلے میں اس حدیث کی بات کر لیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحابہ کرام دعا کراتے دیکھیں، تھے۔ حدیث قرآن کی ناسخ نہیں ہے، قرآن کی آیت میں نے نہیں، پہلے آپ نے اس کی بات کی تھی تو میں اس کو بتا دوں کہ اس سے تو ہم اگری ہیں، کوئی بھی نیک بندہ کسی سے بھی آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، استعانت کا نہیں مسئلہ پھر حل ہو گیا۔ ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے سامنے زندہ ہونا چاہیے، نہیں، ظاہر رسول ہونا اللہ چاہیے۔ ظاہر نہیں ہے اس وقت۔ اس آیت کا آج 2025 میں مطلب بتائیں نا، جاؤ کا میرے پاس آؤ، کس کے پاس جائیں؟ قبر کے پاس جائیں؟ دیکھیں اب وہی چیز ہے نا کہ بہت زیادہ چیزوں کو زیادہ ڈریگ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اس آیت سے یہ مفہوم، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اور مفہوم لیں، اگر آپ اس سے یہ مفہوم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب گناہ کر رہے ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو، پھر آپ کو یہ بھی لینا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جائیں نا، احمد رضا خان کے پاس کیوں جا رہے ہیں یا کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے استدلال، جس کی بنیاد پر یہ بیچ میں رکھ لیں تو جب ایک استدلال ہوتا ہے نا، آپ موقف ثابت کر دیتے ہیں تو اس پر پھر اصول فقہ ہے قیاس۔ قیاس کہتے ہیں کہ جب ایک مسئلہ ایک جہت سے ثابت ہو تو اس کو بعد ازاں کسی بھی اس نوعیت کی جہت پر آپ اس کا انتباہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس پر اعتراض کریں، ابھی اس آیت کو بتائیں کہ اگر یہ مفہوم نہیں لینا جو میں نے بتایا تو آپ اس کا کیا لیں گے؟ آپ اس کے 100 ترجمے 70 ترجمے جتنے کھولنا چاہتے ہیں کھول لیں، میں ایک بار پڑھ لوں پھر سے۔ بالکل تسلی سے پڑھیں، یہ لیں تسلی سے اس آیت کو پڑھیں کہ اس آیت کے اندر اور کیا مفہوم ہے۔ یعنی اگر اس آیت کا میں ایک عام بندے کا ترجمہ کروں تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کی قبر کے پاس جاؤ اور رسول اللہ سے جا کے کہو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، اور پھر تم اپنے لیے استغفار کرو، اور دونوں کا استغفار مل کر اللہ توبہ بھی قبول کرے گا اور اپنا رحم بھی فرمائے گا۔ اگر یہ مفہوم نہیں ہے تو اس آیت کا مفہوم بتائیں مجھے، نکال لیں کسی مولانا مودودی کا ترجمہ، قادری صاحب کا، کوئی بھی، مولانا تقی عثمانی کا، مرزا صاحب کا کوئی ہے تو وہ نکال لیں۔ ترجمہ وہ ہوگا جو عربی گرامر یعنی عربی عبارت کے مطابقت میں ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ابھی آپ کو ہے تو کچھ چیزیں آپ بے شک نوٹ کر لیں، ابھی آپ کا ایک مائنڈ فردر کسی وقت کر لیں، لیکن اس کو دیکھ لیں، یہ چونکہ بنیادی اساسی موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا اگر یہ مفہوم نکالا جائے کہ اے رسول تمہارے دین کی طرف حاضر ہو یہ تو اور اللہ سے مرزا معافی والی بات مانگے؟ ہے نا۔ دیکھیں، قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو آپ مرزا کہتا ہے بابیاں دی گل کر دیو، سمجھ آئیے؟ تو اپنے بارے تو قرآن تو ہٹ جاؤ تو پھر کوئی گل نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اور یہ مفہوم خیال نکل ہے رہے ہیں۔ آپ کا، قرآن کا لفظ ہے جاؤ کا، جا یا جی کا لفظ عربی گرامر ابھی کھولیں کوئی، یہ جاؤ لکھیں گوگل میں اور اسے کہیں مجھے اس کے مطلب بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ ہاں، دین کی یہاں اصطلاح نہیں ہے، ذات رسول مراد ہے۔ اچھا، دین رسول کے پاس جانا ہے، دین کہاں کھڑا ہے بتائیں؟ دل میں۔ یہ تو نہ کریں، ایسا اچھا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا تصور سمجھ لیں۔ اب ہمارے ہاں دونوں چیزوں میں، اب آپ موقف سمجھ گیا، میں وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں دونوں چیزوں میں حد اعتدال نہیں ہے، نہ بریلویوں میں حد اعتدال ہے۔ اب اصل عقیدہ صرف اللہ سے مانگنے کا ہے۔ یہ اصل عقیدہ پڑھائے بغیر یا غوث الاعظم مدد جب بتاتے ہیں تو وہ خرابیاں آتی ہیں جو آپ کے ذہن میں تھیں۔ جب آپ پہلے اصل عقیدہ بتائیں گے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے اور ان سے اگر آپ نے پکارنا ہے تو ان شرائط کے ساتھ، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے پکارنا ہے کہ یہ بندے معقوم ہیں، نیک صالح ہیں، ان کے وسیلے سے ہم مانگنے ہیں بس۔ اگر آپ یہ تصور آگے واضح نہیں کر رہے اور صرف یہ عقیدہ بتا رہے ہیں یہ اہل سنت کی پہچان ہے، تو یہ آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں، وہ ظاہری الفاظ کا تو خود قرآن میں ہے، قرآن کہتا ہے اللہ بھی رؤوف ہے، رسول اللہ کے لیے آیا رؤوف الرحیم، تو کیا اللہ ویسے رؤوف الرحیم ہے جیسے رسول رؤوف الرحیم ہے؟ نہیں ہے۔
تو الفاظ کے اشتراک سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے مانگا یا بندے سے مانگا، کیا یہ شرک ہو گیا. اللہ بھی رؤوف ہے اور قرآن مجید کی روح سے رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، اور رسول اللہ کے لیے بھی کہا ہے یہ اپنے بندوں پر رحیم ہے. تو کیا رسول اس طرح رحیم ہے جس طرح اللہ رحیم ہے؟ نہیں، اللہ اپنی شان کے لائق رحیم ہے، حضور اپنی شان کے لائق اور مقام ابدیت کے ساتھ رحیم ہے. تو لہٰذا الفاظ کے اشتراک سے کبھی بھی یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. یہ نیت اور تصور ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کیا چل رہا ہے. اب آپ اگلی بات پہ آ جائیں، اس کو استعانت والا موضوع کلوز کریں. میرے خیال سے ابھی تک جیسے استعانت والا موضوع کلوز نہیں، ابھی تھوڑی بہت بات بالکل کریں. میرے خیال سے جتنی بھی ابھی جیسے یہ حدیث آپ نے سنائی، ایک آیت بھی آپ نے سنائی، یہ دو چیزیں ان کے کئی اور مفہوم بن سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں اپنے سے بنا رہا ہوں، لیکن خیر ان کے اوپر بات جیسا بھی آپ نے مفہوم بنانے میں آپ سے پوچھوں گا. ایک حدیث سناؤں گا کہ اس کے بعد آپ اس کا کیا موقف بنائیں گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے 2516، ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں بند کیا اس کو؟ کیا بار بار کیوں اس کا چینج کر رہی ہیں؟ ابھی اس کا موڈ چینج کر دیا، یہ ہے ہی نہیں کولنگ موڈ، یہ والا ہے. ٹیمپریچر نیچے کر کے کیوں چھیڑ رہے ہیں بار بار یار؟ جی میں آؤں گا، میں آؤں گا، جی جی میں آؤں گا اس کی طرف. جی یہ ہے کہ انگلش میں پڑھی ہیں میرے پاس، تو انگلش میں بتا. آپ کیوں اس کو 16 پر لاتے ہیں یار؟ 20 پہ جب بات رہنے جی. جی If you ask then ask Allah, and if you seek help then seek help from Allah. کہ اگر تم مانگتے ہو تو اللہ سے مانگو، اور اگر مدد چاہتے ہو تو اللہ سے مدد مانگو. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو تو اب یہ ایک آیت ہوگی. جی میری بات سنیں، یہ حدیث ہے ترمذی. ٹھیک ہے ٹھیک، میں بتاتا ہوں. یہ آیتیں بھی ہیں اس طرح کی بہت ساری، یہ حدیث نہیں ہے، آیت بھی ہے. اچھا اب سنیں، یہ اب ایک طرف یہ آ گئی. اب دوسری طرف میں آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں. آپ نے حدیث بیان کیا نا، میں آپ کو صرف قرآن پہ رکھتا ہوں. حدیث کے بارے میں تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اوپر نیچے ہے جی، اس کی سند پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، حدیث کی سند پر اعتراض. سورہ آل عمران آیت نمبر 54 ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا قال من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی راہ میں. عیسیٰ بندوں سے مدد مانگ رہا ہے. آیت نمبر 54 ہے، من انصاری اللہ قال الحواریون، حواری صحابی کو کہتے ہیں. ان عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حواری کا لفظ آتا ہے، حضور کے لیے صحابی کا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے. سمجھ آئیے؟ تو حضرت عیسیٰ تو نبی تو شرک نہیں کر سکتا. تو معنی واضح ہے، انہوں نے سیدھی مدد مانگی، وہ مراد سمجھ گئے کہ مرادی معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، عیسیٰ کی نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرو. سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا یہ چیزیں آپ دیکھیں، ایک ہے آپ ایک آیت کو پکڑیں، آؤٹ آف کانٹیکس نکالیں اور اس پر پورا تصور واضح ہے، ایسا نہیں. ایک آپ اس آیت، اس موضوع سے متعلق ساری آیتیں اور ساری حدیثوں کو سامنے رکھیں اور ایک جامع تصور قائم کریں، وہ اعتدال والا تصور. حضرت آدم کا قصہ 14 مقامات پہ آیا قرآن میں. آپ نے آدم یا ابلیس کا تصور قائم کرنا ہے، آپ 2 جگہوں پہ اٹھ کے کریں، وہ سارا قرآن سے ٹکرائے گا، لیکن ہوگا آیات پر مبنی. پرابلم کیا ہوگی؟ آپ نے اس پورے تصور کو نہیں سمجھا اور 1 یا 2 آیات پہ ڈیپینڈ کر کے اپنے تصور کو وضع کر لیا. جی آگے. میرے خیال میں جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، جیسے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کیا ہے، میں سمجھ گیا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مولا علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کے دوران مدد مانگی تھی. یہ بالکل یہ ظاہری معنی ہوتا ہے، یہ ظاہری الفاظ سیم ہے. یہی وہ معاملہ ہے. اگر کوئی غوث الاعظم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اس کا مرادی معنی سمجھیں گے، یہ نہیں کہہ دیں گے کہ یہ شرک ہو گیا. دیکھیں اگر یہ معاملہ اتنا اہم اور اسی سنجیدگی کا ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو انبیاء ہم سے زیادہ تو کیا 1000 کروڑ گنا زیادہ سینسیبل تھے عقائد اللہ کی توحید کے معاملے میں. تو یہ بتائیں، انبیاء نے الفاظ میں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا. اس کا مطلب ہے ہم یہ کہیں گے انہوں نے احتیاط کا دامن تھام کے نہیں رکھا اور ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے ہم گنجائش نکال رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو پھر یہی تصور آتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا جو اصل تصور ہے وہ ان کا بھی واضح تھا اور ہمارا بھی واضح ہے. دیکھیں اب میں یہ سمپل سی چیز ہے میرے حساب سے، لیکن جب آپ الفاظ کی بات کر رہے ہیں تو الفاظ کی سچویشن کو دیکھا جائے گا کہ اگر میں اکیلے بیٹھا ہوں، میرے سامنے کوئی بزرگ موجود نہیں ہے، وہ اپنی قبر میں ہے یا زندہ بھی ہیں، جس طرح بھی ہے، اگر موجود نہیں ہے میرے سامنے،
اب یہ جتنی زیادہ آپ یہ آیات سناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ان سے مدد مانگی، پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی، یہ سارے ظاہری اسباب میں جتنا زیادہ آپ کرتے جائیں گے اس سے دوسرا پوائنٹ ہی پروو ظاہری ہوتا جائے اسباب گا. ختم ہو گئے. میں نے جاؤ کا کہا اس میں کوئی ظاہری سبب نہیں. حضرت سلیمان نے اپنے صحابی سامنے بیٹھا تھا، اس سے کہا وہ تخت لے آؤ، کوئی ظاہری سبب نہیں. ظاہری سبب سے تو وہ تخت آ ہی نہیں سکتا پلک چپکنے میں. جی تو اسباب سے ہٹ کے پھر حضرت سلیمان نبی تھے، انہوں نے مدد کیوں؟ یہ تو سبب سے ہٹ کے ہے. آپ بار بار اسباب کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ یہ اس شیشے کے پیچھے پڑا ہوا ٹیبل پلک چپکنے کی دیر میں یہاں لا سکتے ہیں؟ نہیں آپ کہوں تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو اسباب کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہے. نہیں، وہ تو ان کے لیے ایک کرامت تھی اور وہ بھی ظاہری معنوں میں، اور اگر وہ کرتے تو سمجھ آتا، کیونکہ اگر حضرت سلیمان کرتے تو آپ کہتے کہ وہ تو نبی تھے. وہ اللہ کے کنیکٹ کر امر سکتے دیکھیں، تھے. اللہ نے ایک عام بندے سے کروایا ہے. تو اگر عام بندے سے ممکن ہے اور نبی کا مانگنا اور کہنا بھی ممکن ہے، حضرت سلیمان قادر نہیں تھے یہ کام کروانے. دیکھیں یہ ہسٹری کے اندر ایک قرآن مجید کے اندر ایک اس طرح کا واقعہ ہے، اس سے ہم مفہوم یہی لے سکتے ہیں، خیر یہ دوسرا ٹاپک کھل لے گا، لیکن اس سے مفہوم یہی لے سکتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ہوا تھا، اللہ نے اپنی عظمت دکھانے کے لیے. ہو گیا نا. تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں آپ دلیل ہے کہ اللہ نے اس عظمت کا دروازہ بند کر لیا، اب وہ جی آگے نہیں جی چلے؟ بالکل سمپل سی دلیل ہے کیا؟ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے پاکستان میں رکھ دیں تو دنیا بھر کے اولیاء نہیں اللہ رکھ چاہے سکتے. تو رکھ سکے گا. اب کعبۃ اللہ سیلاب آتا ہے اڑ جاتا ہے. یزید نے کعبۃ اللہ کو سنسار کر دیا تو اللہ نے یزید کی حکومت کو تو نہیں الٹا، بنو امیہ نے پھر 92 سال حکومت کی. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ نے اس بنیاد سے نہیں مانتا کہ یزید آ کے کعبۃ اللہ اور مسجد نبی میں گھوڑے اور خچر باندھتا رہا، اللہ نے بنو امیہ کی حکومت کیوں نہیں الٹی؟ نہیں نہیں، وہ ایک چیز الگ ہے، جیسے میرے یہ تو کوئی بات نہیں. جی بالکل الگ ہے، میں بتاتا بالکل الگ نہیں ہے. اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کے گھر پہ پتھراؤ کر رہا ہے. آپ یہی کہتے ہیں نا بس دربار ڈوب گئے نہیں، یہی کہتے ہیں نا. ہوں. جی ایڈے جوگی ہوندے تو کچھ کر لیندے. پھر اللہ کے بارے میں کوئی یہ معاذ اللہ یا رسول اللہ کے بارے میں شور کر سکتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، تو اولیاء بھی بے نیاز ہونے. اولیاء بے نیاز ہاں کسی بالکل، اور انہوں تو انسان. لفٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، کوئی آوے نہ آوے، جاوے نہ جاوے. تو یہ جو مساجد کتنی اڑی ہیں بتائیں. جی ہم تو یہی کہتے ہیں نا اس کہ کا اسباب مطلب کی یہ ہے، دنیا. دیکھیں جہاں آپ پھنسیں گے آپ ایک نئی تعویل کریں گے جی اللہ بے نیاز ہے تو ہر شے اس میں نہیں آئے گی. تو یہ دیکھیں میرا مقصد آپ کا رد کرنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو گائیڈ کر کے ایک ٹریک پر لانا ہے. جی آپ اصل مدعا پر پہنچ چکے ہیں، میرا عمر بھر کا تجربہ ہے. آپ پوائنٹ کو سمجھ گئے ہیں کہ اس پوائنٹ پر جو شدت آپ کی تھی وہ غیر ضروری تھی. سمجھ آئیے. اور میرا خیال ہے ایسا نہیں. پھر آپ مجھے دلیل دیں. میں نے تو اتنی آیات آپ کے سامنے، حضرت عیسیٰ کی آیت رکھی، آپ نے اس کا کیا آپ تو تعویل کی؟ میرے ہی پوائنٹ کو اور زیادہ پروف کر رہے ہیں نا ظاہری اسباب والے کو. یہی تو بتا رہا ہوں میں، اور کیا. جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں اور اے نبی تمہاری طرف آتے ہیں، تمہاری طرف پلٹتے ہیں، اس کی تو یہ تو سمپل چیز ہے. اگر اس آپ نے آیت میں انہوں نے نہیں کہا تمہاری طرف پلٹتے ہیں. پلٹنے کا لفظ آیا رجوع کا لفظ. جی یہ جاؤ کا لفظ ہے، رجوع کا نہیں ہے. جاؤ پھر آپ اس کی یہ جانا تعویل سیدھا کریں کہ اب جو توبہ کرتا ہے وہ ٹکٹ کرائے اور سعودی عرب جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں عمرے. قبولیت کے امکان ہزار گنا ہے، بالکل جائے جا ہزار سکتا گناہ ہے، لیکن حکم ہے نا قرآن کا، تو اس کی وہ تعویل تو نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ حکم فرض نہیں کسی نے کہا. حکم موجود ہے کوئی. حج حکم، حج پر کتنی آیتیں ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو حج کیے بغیر مر جاتے ہیں. چلے وہ پھر جہنمی اس کی نہیں یہ تعویل ہو جاتی ہے کہ جب انسان توبہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جائے اور وہاں پر جا کے اللہ سے معافی اگر مانگے. توفیق ہو ٹھیک تو ضرور جائے. ٹھیک. اور اگر اسی یہ سے تو تصور ہی غلط ہوتا اسی کہ سے تو قبر انکار بھی نہیں کیا میں نے. اگر تصور یہ ہوتا کہ قبر والے کے پاس جانا ہی باطل ہے تو اس آیت کا آپ انکار کریں. پھر یہ نہیں نہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا کچھ چیزوں کے میرے پاس ریفرنسز نہیں بھی ہوں گے، جیسے ابھی میں ایک حدیث کوئی لکھ بات- رہا آپ ہوں بتائیں، وہ میں اس بتا لیے دوں کیونکہ گا. میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کے پاس بیٹھا جی، ہوں. no اگر problem. کوئی ڈبیٹ وغیرہ تو نہیں، نہیں، میں آپ سے کوئی رہنمائی کے لیے بیٹھا آپ ہوں. ذرا آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کریں گے، جی میں جی بتا دوں گا. جی یہ ادھر کرنے سینٹر میں رکھ. جی. اچھا. یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ہم نے قبر پر جانا حرام تھا، اور تمہارے لیے ہم نے جائز کر دیا تاکہ آخرت کی یاد ہے. آخرت کی یاد یہ ہے. صحیح بخاری میں. لیکن اس کے باوجود فرمایا ان کو اپنا اس کے بعد پھر آداب بھی بتائے کہ ان پر نمازیں مت پڑھو، وہ قبروں کے ساتھ معاملہ نہ کرو جو پچھلے لوگوں نے کیا. سمجھ آئی ہے. اور اس کو اپنی سجدہ گاہ نہ بناؤ. یہ منع بھی کیا نا اس سے قبروں سے. اب آپ اگر اس طرف آنا چاہ رہے ہیں، یہ جو جا کے قبروں کے طواف کرتے ہیں یہ سب حرام ہے. وہ حرام ہے بالکل. جو بھی کرتا ہے صریح حرام. اس سے پوچھا جائے گا. وہ عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو مشرک، اگر وہ عبادت کی نیت سے نہیں کرتا، اپنے اچھی نیت نہ کرے تو یہ حرام ہے اور بدترین حرام ہے. مزار بنانے والے کا تو میں نے بھی کہتا ہوں کہ حرام کام کیا، لیکن مزار پہ جا کر مجھے یہ دعا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو بھی بزرگ اس کے اندر ہے اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. یہ نہیں کہ ان کے پاس جا کے پھر اپنے گناہ معاف کرو. نہیں، ان کے پاس جا کے اپنے نہیں معاف کروانے. ان کے پاس جا کے ان کے گناہوں کی معافی کی بھی دعا مانگیں.
اور ان کے پاس جا کے اللہ کے پاس اگر آپ کا اگر تو آپ کا گمان ہے کہ وہ آپ ہی گناہ گار ہے تو آپ نے جانا ہی کیوں؟ جی جو جاتا ہے وہ یہ گمان لے کے جاتا ہے وہ نیک صالح ہے، اور وہاں جا کے اللہ سے مانگنا ہے کہ باری تعالیٰ میں بھی گناہ گار نیک صالح بندے کے واسطے دن کبھی، اور ویسے یہ تو اس چیز قرآن کی مجید دلیل سے نہیں ہو سکتی، میں دلیل دینے لگا ہوں، دلیل دینے نہیں کہ لگا وہ نیک صالح ہیں. ہوں. ہاں میں ابھی دلیل دینے لگا ہوں. گمان ہے نا، آپ کا گمان ہے. اب آپ کا میرے بارے میں گمان ہو اور میں اندر سے کیا ہوں یہ تو میں جانتا ہوں. جی آپ قرآن مجید کی آیت پر آ گئے. حضرت مریم اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں اور حضرت یحییٰ یہ ایک نبی غیر نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. حضرت یحییٰ اندر سے نکلتے ہیں، حضرت زکریا نکلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اے مریم تیرے پاس نہ کوئی بندہ آتا ہے نہ جاتا ہے، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ اور پھل بھی جس موسم میں آتے ہیں اس موسم کے نہیں ہوتے. یہ قرآن مجید میں ہے. جی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم نے کہا یہ میرے پاس اللہ بھیجتا ہے. اب میں آیت پڑھنے لگا. ٹھیک ہے، جی حضرت زکریا وہاں سے نکلتے ہیں. اچھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 38 ہے، نوٹ کر لیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا ہے سوری. سورہ آل عمران آیت نمبر 38. حضرت زکریا اس حجرے سے نکلتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں یار یہ اتنی صالح آدمی صالح عورت ہے کہ اس کے پاس بے موسمی پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں. خود حضرت مریم نے یہ کہا. ان کے محراب کے باہر نکل کے دعا کرتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے باری تعالیٰ، اور یہ سب مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ حجرہ مریم کے باہر یہ دعا تھی اور مریم کے وسیلے سے یہ دعا تھی کہ اے باری تعالیٰ، حالانکہ اس سے پہلے 70 دفعہ یہ دعا حضرت زکریا کر چکے تھے اولاد کے لیے، لیکن انہوں نے وہاں آ کے دعا کی اس گمان پہ کہ اگر اس پر اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں تو ممکن ہے اس کے صدقے سے ہوں. لیکن دعا اللہ سے. ہنالک دعا زکریا ربہ، رب سے مانگ رہا ہے لیکن مانگ اس کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. اب یہ تسلی ہو گئی. انہوں نے کہا جی ملائکہ اترے ابھی وہ اسی محراب میں تھے جس میں حضرت مریم بیٹھی ہوتی ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. تو یہ دلیل سے ثابت ہے قرآن مجید کی کہ کہیں صالح دیکھیں تو آپ اس کے وسیلے سے اس کے قرب میں کھڑے ہو کے اللہ سے ایک دعا بار ترجمہ پورا پھر پڑھ دیں. ہنالک دعا زکریا ربہ. میں عربی کا ترجمہ کسی کا نہیں ہے، سیدھے عربی سے خود کر رہا ہوں ترجمہ. اچھا اچھا، یہ آیت نمبر ایک بار بتا آل عمران آیت نمبر 38 39. ایکچولی نا 138. نہیں صرف 38. ایکچولی اب ہم استعانت سے توسل کی طرف چلے گئے ہیں وسیلے والے موضوع سے نا. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. میں اتنا بتا دوں کہ میں اس کو یعنی کہ اس حوالے سے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، تو میں کیونکہ آپ بتا رہے ہیں اس لیے میں سن رہا ہوں. باقی کیا کہتے ہیں، میں وسیلے سے مانگنا اس چیز کو میں غلط نہیں سمجھتا. میکسیمم یہ ہے کہ آپ میرے آرگومنٹ نوٹ کر رہے ہیں نا. جی آپ کو کل کو پتہ لگتا ہے میں نے فلاں دلیل غلط دی تھی، آپ دوبارہ ہم دوبارہ بات چیت کر لیں جی گے. جی. خیر بیسکلی میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے سے ہی بات کر رہا تھا. اس حوالے سے میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، میں بھی یہ کر رہا ہوں، میں نے تو 10 دفعہ کہا ہے. جی جی جی. پھر وہ الفاظ کے اوپر آئی تھی نا بات. اب اگر کوئی مانگ رہا ہے تو ظاہر ہے اس پر حکم کیسے لگائیں گے؟ چھری تو نہیں چلا دیں گے نا کہ سارے مشرک ہیں، ورنہ قرآن کے اندر ایسے مشترک الفاظ ہیں، مشترکات ہیں، پھر ہمیں کوئی تو وے آؤٹ نکالنا ہے. جیسے اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں نے آپ کو دیکھا آپ کبھی نماز، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری نماز جب بھی ٹائم ہوتا ہے نا تو اصل میں اس سے پہلے 5 منٹ پہلے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. ظاہر حکم تو میں اس کے اوپر بھی نہیں لگا سکتا، لیکن نہیں اگر 5 منٹ پہلے ٹوٹتی ہے تو 5 منٹ بعد جڑے گی تو نہیں، ٹوٹی ہوئی نظر آنی چاہیے. نہیں ہے تو آپ تھپڑ لگائیں گے. میں سمجھ گیا. لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات کرے ہم اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے، لیکن بیسکلی کنسیپٹ کی گمراہی کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں کنسیپٹ گمراہی کا نہیں. آپ کیسے بدگمانی ہو سکتے؟ آپ اس سے پوچھیں گے اگر اس کا معاملہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو باپ کی مثال دی، میں یہاں نیچے ہو کے بھی اپنے باپ کے پاؤں چومتا ہوں اور پیچھے دیکھنے والا کوئی مجھے مشرک کیسے کہہ سکتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر؟ دیکھیں اپنے ایمان اور کفر کا میں ذمہ دار ہوں اور میرے قول پر فیصلہ ہونا ہے. میرے کفر پر اس نے حکم نہیں لگانا تیسرے بندے نے. کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے؟ ہر بندہ اللہ فرماتا ہے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. وہ کہے گا اللہ تو نیتوں دلوں کے حال جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، علیم بذات الصدور، دلوں سینوں کے اندر جو راز پائے جاتے ہیں وہ ان کو جاننے والا ہے. تو لہٰذا حکم اس پر ہوگا. اب آ جاتے ہیں اب ہم نیکسٹ موضوع کی طرف آتے ہیں اور اس کو کلوز. اب اس پر ہے کچھ بات؟ نہیں ابھی ہے. جی کر لیں. دیکھیں جہاں تک یہ چیز ہے نا کہ آپ اس چیز اب آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم الفاظ کچھ بھی بول سکتے ہیں. الفاظ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں الفاظ کو. میں نے یہ کہا ہے کہ جو ایسا بولتے ہیں وہ غیر محتاط الفاظ بول کے یہ غلطی کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو بدگمانی کی طرف لا رہے ہیں.
ہمیں محتاط الفاظ، اگر اس طرح کا کوئی عمل کرنا ہے تو اس کے لیے محتاط الفاظ کا انتخاب کریں. اول تو اس طرح کا عمل نہ ہی کریں، صرف اللہ سے مانگیں جو کہ اصل عقیدہ ہے. اور یعنی اگر کہ کوئی یہ عمل بہتر ہے. کرتا ہے تو پھر ہم اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. پھر نہیں اس کے شرک لیے نہیں ناجائز کا ضرور نہیں، ناجائز بھی نہیں ہے. دلیل جو میں نے بتا دی، انبیاء نے اس ظاہر پر جب عمل کیا تو پھر سورہ المومنین 117. ہوں. اور جو بھی اللہ کے سوا کسی اور جاندار کو پکارتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے انگلش کے اندر کہ whoever invokes besides Allah another deity for which he has no proof. میں نے بتا دیا اس بات کو، سارا تصور میں نے ایڈریس کر دیا کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اس کانسیپٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ہر حصے پر قرآن میں الگ آیات ہیں. یہ اس فرسٹ حصے پر ہیں کہ اصلاً صرف اللہ سے مانگنا ہے. پھر دوسرا وہ آیات ہیں جن میں مشترکات ہیں، وہ وضاحت کرتی ہے کہ اگر لفظ مشترک ہو سکتا ہے اگر نیت میں کلیئرٹی ہو کہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے. اور تیسرا وہ حکم ہے کہ جو پھر یہ بہانہ بناتے ہیں کہ مانگتے بندوں سے ہیں اور نیت بھی بندوں سے مانگنے کی رکھتی ہیں، وہ سری کافر و مشرک ہیں. تو یہ پہلے حصے کی آیت ہے. وہ یہی میں نے کہا، ایک آیت اٹھائیں گے تو کبھی کلیئرٹی نہیں ہوگی. So basically آپ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر اگر 250 آیتیں ہیں تو آپ 250 سامنے رکھ کے مطالعہ کریں، آپ کو خود کلیئر ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کتاب. میرے پاس ساری پڑھی ہوئی نہیں میں کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، شیخ الاسلام کی کتاب ہے، کتاب التوحید، 2 جلدوں کی. آپ کو 2 4 5 6 میں اسپیئر کر کے نا صرف اس کو پڑھیں، آپ کے 80% مسائل اس میں حل ہو جائیں گے. نہیں پڑھی ہوئی ہوگی، پڑھی نہیں ہے، پڑھیں اس کو. پڑھی ہوئی تو سب کے پاس ہے. تو وہ بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں انہوں نے اس طرح کی ساری چیزوں کو کلیئر کیا. اور بتائیے، ہم اب موو کر دیں، میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا. میں ابھی تو میں بلڈ اپ کر رہا تھا. نیکسٹ ٹاپک میں میرا خیال نہیں مجھے 5 منٹ دینے. ہاں ٹائم ہے. اچھا میں چاہ رہا ہوں آپ تکلیف باقی جو کہہ رہے تو اس پر بھی بات جی کریں. میں اتنی چیز کہوں گا کہ سو بیسکلی آپ اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر محتاط الفاظ غلط چاہے نہ بھی ہے، یہ غیر محتاط الفاظ ہیں کہ بالکل ہے، یا غوث اعظم میری مدد کر، یہ کر دے فریاد پوری، اس طرح کی یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کلیئرٹی عقیدے کی کلیئرٹی دے نہیں رہے، اور جب یہ الفاظ آپ آگے منتقل کر رہے ہیں اس سے مسائل آئیں گے. بالکل بیسکلی صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم آپ کے خیال میں اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا وسیلہ دیں کہ یہ تیرے محبوب بندے تھے، تو اب ان کے ذریعے سے اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں ایک آخری چیز، اب کیونکہ میں نے آپ کے وہ ویڈیو دیکھی تھی اس حوالے سے، تو آپ نے اس میں کہا تھا کہ اول تو یہ خود چیز بھی ظاہری اور جو ظاہر نہیں ہے یہ خود بھی دلیل کا محتاج ہے. تو میں نے اسے اخذ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہے کوئی، ایسا ہی ہے؟ وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اب اگر ایک اصول قائم ہوتا ہے جی کہ اپنا ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کے تحت ایک اصول قائم ہوتا ہے، لیکن میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اس اصول میں تو اس کی رعایت موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ کے لیے تو دلیل موجود ہو گئی جاؤ کا، رسول اللہ کے بعد کوئی دلیل دیں تو وہ موجود نہیں ہے. یہ میں نے کہا تھا. اچھا سو اوکے. یعنی کہ میں نے بچپن سے، یعنی کہ میں ایک پرائمری کرانے میں بڑا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو موقف بتا رہے ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہے جو میں نے دیکھا. اصل یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. اس کے آگے پیچھے جو بھی ہلا جلا ہوا ہے وہ کیونکہ ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں ایک انٹلیکچوئل لیول پہ دیکھ رہا ہوں، تو اتنا زیادہ مجھے اس سے، لیکن ظاہر ہے اب اس سے مجھے اتنا نہیں ہوگا. لیکن اتنی چیز یہ اب یہ فیضان صاحب 5-7 سال سے ہم اکٹھے ہیں، آپ نے کبھی اس سے آگے پیچھے سنی ہے میری بات؟ استعانت ہمیشہ یہی ہے. آپ کو اس پر کلیئرٹی ہے؟ آپ کے خیال میں مناظم قرآن کے اس کے اوپر اوورآل یہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. مناظم قرآن کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، حضور شیخ الاسلام کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس طرح کے الفاظ نہ ہی استعمال کریں، ہم سیدھی بات کریں کہ اللہ کے تیرے محبوب بندے تھے. اگر تو آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر پھر یہ نہیں کہیں گے، ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ بھائی ان کے یہ آپ کا مشورہ ہے، میں تو یہ مشورہ نہیں دینے والا. تو اگر تو آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ظاہر. تو جو باقی میں اتنا بتا دوں کہ جو آپ ظاہری کی بات کر رہے تھے آپ ویڈیو میں آئے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں، کیونکہ اب آپ اس چیز سے رجوع تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا. تو نہیں، میں نے تو بتایا ہے اللہ کے سوا اگر کوئی کہہ رہا ہو تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ اللہ، اور اگر وہ کلیئر ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، جس طرح اللہ نے ظاہر میں اسباب بنائے، ممکن ہے وہ برزخ میں قادر ہے اسباب بنانے پر، تو بس اس تصور کے ساتھ اس کے علاوہ نہیں مانگنا. برزخ میں قادر ہے یہ کیا؟ دنیا میں اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیا وہ قادر نہیں تھا کہ ہر ایک کو دوسرے کی مدد کے بغیر ساری ضروریات فراہم کرتا؟ قادر تھا، اس نے اسباب بنائے. تو کون سی دلیل ہے کہ وہ برزخ میں اسباب بنانے پر قادر نہیں ہے؟
جبکہ آخرت میں بھی اسباب ہے، شفاعت کا تصور ہے، پوری بخاری مسلم میں چیپٹر ہے، حضور کی شفاعت سے جنت میں لوگ جائیں گے۔ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ میں اڑ نہیں سکتا؟ یہ تو بالکل ہی ایرلیونٹ چیز ہے نا کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اسلام میں قرآن و سنت میں کوئی تصور نہیں ہے کہ برزخ اب میں مجھے ایک اور بات بتائیں، دنیا گول ہے نا، جی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ سائنٹسٹ نے دریا نہیں کیا، یہی غلط فہمی ہے جو آپ نے بیان کیا۔ اس پر میں نے اپنا کارل مارکس پوری تھیری پڑھی ہوئی ہے۔ کارل مارکس نے یہ بیان کیا کہ دنیا گول نہیں ہے، یعنی دنیا گول ہے یہ کسی نے یوں ڈیمونسٹریٹ کر کے نہیں دیکھ لیا، بلکہ دنیا پر اس وقت تک زمین پر جتنی ریسرچز ہوئی ہیں اور سیٹلائٹ سے جتنی پکچرز آئی ہیں وہ سب یونینیمسلی یہ بتاتی ہیں کہ یہ بیضوی شکل کی ہے۔ اس سے ہم نے یہ تصور قائم کر لیا کہ دنیا گول ہے، تا وقت کہ کوئی ایسی تھیوری نہیں آتی جو اس کو نگیٹ کر دیتی ہے۔ سائنس میں، علم کی دنیا میں نظریات ایسے قائم ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں بھی اللہ نے اسباب بنایا، اچھا برزخ کو چھوڑ دیں، آخرت میں شفاعت کے آپ منکر ہیں کہ قائل ہیں؟ حضور کی شفاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نہیں، صرف کی تو بات آپ نے ایڈ کی ہے نا، چلو میں نے نہیں ایڈ کی۔ چلو اس پر پھر بات کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حافظ، یہ قرآن مجید نہ صحیح بخاری میں ہے کتاب فضائل قرآن کے اندر ہے کہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے ساتھ لے جائے گا۔ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ حافظ کے اوپر وہ حافظ نبی تو نہیں ہے، یہ تو نہ کریں نا، ایسے نہ کریں۔ حافظ کی جب بات آتی ہے تو صرف حافظ کی ہے، نہیں، اہل بیت کے بارے میں ہے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کے احباب شفاعت کریں گے، اور اتنی شفاعت کریں گے کہ ان کی شفاعت سے شیطان اپنی پاؤں پہ کھڑا، اپنی انگلیوں پہ کھڑا اور سر اوپر کرے گا اس امید پر کہ کہیں میری بھی شفاعت نہ ہو جائے۔ تو شفاعت ہوگی، سمجھ آئیے، یہ حدیث پاک میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں بھی اسباب، اس آیت کا کیا کریں گے اس میں؟ یہ دنیا میں بھی اسباب ہیں، ایک منٹ، درمیان میں برزخ ہے، اور اس کے بعد آخرت میں بھی اسباب ہیں۔ شفاعت جو رسول اللہ کی تو آپ نے مان لی تو ہے نا، اللہ کیا قادر نہیں تھا کہ اپنی شفاعت رکھتا؟ رسول اللہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی شفاعت سے سب کو جنت میں ڈال دیتے۔ تو اس نے ایک سبب رکھا، دنیا میں وہ قادر نہیں تھا کہ ہر ایک اٹھتا اور وہ ہدایت یافتہ ہوتا، لیکن اس نے سبب اور ہر چیز رکھی۔ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ درمیان میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اور جا اوقا کی آیت بتاتی ہے، اس وقت وہ آیت برزخ پہ اپلائی ہو رہی ہے، رسول اللہ کی برزخی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو جو مجھے اس سے سمجھ آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا، ان کو سمجھنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کے قریب ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹکٹ کرا کے ساتھ ہی مدینہ چلے۔ اس کے لیے اور اسلوب قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ آئے ہیں۔ تو آپ، میرا پھر بھی یہی چیز ہوگی کہ اگر آپ نے برزخی زندگی کے اندر اس طرح کے اسباب قائم کرنے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی دلیل تو ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک وہ آخرت کی شفاعت کی بات ہے، اس دلیل کا کیا کریں گے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب نہیں شروع کر رہا ہوگا تو تمام انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور وہ کہہ دیں گے کہ آج کے دن میں کچھ نہیں کر سکتا، اور ایسے تمام انبیاء کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہاں میں ہی ہوں آج کے دن شفاعت کرنے والا۔ پھر ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ تمام انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ٹھیک ہے، امتی امتی۔ تو انبیاء کرام جب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں تو پھر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہاں۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے کتنی زبردست بات کی، میرا مقدمہ آسان کر دیا۔ وہ دنیا نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ اللہ آشکار ہے، تو ان کے اندر ان کو تو اسی وقت پکڑ کے جہنم میں پھینکنا چاہیے تھا کہ تسی حالے بھی نہیں سترے، میں بیٹھو ہیں اور تسی پہلے آدم کو جا رہے ہو، پھر نوح کو جا رہے ہو، پھر ابراہیم کو جا رہے ہو، پھر عیسیٰ موسیٰ کو جا رہے ہو، پھر عیسیٰ کو، پھر محمد کو جا رہے ہو، آج بھی میرے کو نہیں آ رہے۔ جبکہ اللہ اس بات کی گنجائش دے گا کہ وہ سب سے ہو کے حضور کے پاس آ رہے ہیں، اور حضور اپنے منصب کے تحت کہہ رہے ہیں میں اس لیے ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا معبود تو اس واسطے نہیں، اس واسطے تو میں بچہ۔ وہ سارے دلائل وہی بات ہے نا کہ وہ ظاہری طور پہ ثابت کرنے، پھر میں نہیں، یہ زبردستی کا ثابت کرنے والی بات ہے، ایسے وہاں بیٹھے بیٹھے وہ کہہ دیتے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنے نیک بندے ہیں، ہمیں سن ہی رہے ہوں گے، اے آدم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام ہماری شفاعت کر دے۔ وہ سارے ان کے پاس کیوں گئے؟ کیونکہ ظاہری طور پر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ساری چیزیں گھوم پہ کے یہیں پہ آ جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے نا، جب اللہ خود موجود ہو تو پھر آدم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے سامنے ظاہر ہے، اس سے تو میں نے انکار نہیں کیا۔ اب بات پوری ہو گئی ہے۔ جی جی، اب بات وہیں پہ، اللہ موجود ہو، اللہ ظاہر ہو، اس کے باوجود اللہ کے بندے کے پاس جاؤ تو یہ شرک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ وہاں اللہ ظاہر ہوگا، آدم بھی ظاہر ہوگا، آدم بھی ظاہر ہوں گے، نوح بھی ظاہر، سب کے پاس جو جائیں گے جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ، اس وقت دنیا میں ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عرش ظاہر ہوگا سب پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کی موجودگی میں اپنی بچت کے لیے بندوں کے پاس، وہ نبیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ اس بات کے قائل ہیں اس حدیث کی روشنی؟ جی ظاہری اسباب، ظاہری طور بہت ظاہری سبب ختم ہو چکے ہیں میری جان، بات حساب ہے۔
جب آپ کے سامنے سبب ہے نا ہوتا ہے، انبیاء، سبب ہوتا ہے عمل کے لیے. اب عمل ختم ہو گیا، وہاں نتائج سبب ہے. نہیں بولا تھا، سوری. جب ظاہر ہے آپ کے سامنے انبیاء، تو باری باری ان کے پاس چل کے کیوں جا رہے ہیں؟ وہی جب بیٹھے بیٹھے اللہ سب سے بات موجود ہے کریں. تو انبیاء کی ضرورت ہی ختم ہو جانی چاہیے. اس تصور میں تو اللہ خود سامنے بیٹھے اور آ کے گر جائیں کہ مولا میں نے معاف کر نہیں دیا. نہیں، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں، ان سے دعائیں کرا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی زیادہ قبول اور کرتا ہے جب وہ اگر چلے آپ کے جائیں، سامنے جب وہ موجود ہیں. چلے جائیں تو ان کے وسیلے سے اللہ سے کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. کیوں نہیں؟ اس کی دلیل نہیں ہے نا آپ کے پاس. اس کی دلیل یہی آپ نے خود دی ہے کیا؟ کہ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ کیوں نہیں حضرت آدم علیہ السلام انہیں نہیں سن سکتے تھے وہاں سے، وہ چل کے ان کے پاس گئے ہیں، وہ چل کے ہر نبی کے پاس گئے ہیں. اگر وہ سن سکتے ہوتے تو بیٹھے بیٹھے اچھا، چل کے صالحین کے پاس جانا جائز ہے؟ جی چل کے صالحین کے پاس جانا جائز ہے؟ جی. تو قبر کے اندر بندہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ زندہ تو نہیں ہے نا، زندہ نہیں سکتا. حیات برزخی. شہید کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ شہید کے بارے میں قرآن نے کیا ہے؟ یہاں یہ آیت بہت زیادہ مسکوٹ اور ہوتی ہے. اچھا بات سنیں، اب جو استعانت کے بنیادی تصور ہے وہ میں نے واضح کر دیا. جی. آپ نے جتنے ایک ماننا تھا آپ اس کو سمجھ چکے ہیں. سمجھ رہی ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں 2 منٹ اور اگر آپ 2 منٹ اور لیں اس پر، اس کو وائنڈ اپ کریں تاکہ کوئی ایک اور بات کر لیں پھر کلوز کریں. آپ کو ریفرنس دے سکتے ہیں وہ شہید کے حوالے سے جو آیت ہے، میں کھول لوں ذرا. یہ ہوگی سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ میں. میں بتا دیتا ہوں، ٹھہر دیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جی. نمبر پتہ ہے آپ کا؟ یہ نمبر دیکھنا پڑے، یہی مسئلہ ہے حفظ نہ ہونے کا نا جی. بار بار آپ نے بےزتی کی ہے اس بات میں میری. نہیں میں اب نہیں کر رہا ہوں بھائی، یہ دیکھو میں خود نکال رہا ہوں، میں بھی حافظ نہیں ہوں. اچھا، اس سے اب آپ نے کیا نکالنا ہے لا تقولوا سے؟ میں نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی. ٹھیک ہے، یہ میں بتاتا ہوں. کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے. نہیں، اب میں لفظ آپ کو نکال کے دیتا ہوں، آپ اس سے پڑھیں گے. ولا تقولوا، واو اور لا نہ کہو، لا تقولوا تم نہ کہو، لمن یقتل جو قتل ہو گیا یا شہید ہو گیا یا چلا گیا، جس کے لیے ہم اردو میں مر جانے کا لفظ ہے. لمن یقتل جو چلا گیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات بل احیاء وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون لیکن تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. یہ ہے ترجمہ. ٹھیک ہو گیا. اب میرا اس کے اوپر موقف یہ ہے کہ جو شہید ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہلے تو آپ یہ کہیں نا، آپ یہ میری رائے یہ موقف تو تب ہوتا ہے کہ بندہ پڑھ لکھ کے عالم بن کے کتابوں کے بعد اس نے ایک رائے قائم کی ہو. آپ نے تو سن لیا نا ایک بندے سے، اس کی رائے پر اپنی رائے قائم کر لی ہے. نہیں میں نے نہیں